الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے، میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے، جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے۔ تورات و انجیل برحق ہے یہی ایمان ہے، لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے۔ نہیں صدیق کا ثانی زمانے بھر کے لوگوں میں، نہیں صدیق کا ثانی زمانے بھر کے لوگوں میں، اگرچہ ان کے یاروں میں عمر عثمان اچھا ہے۔ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے۔ بہت مدحاں سرا آئے جنہوں نے نعت کو لکھا، بہت مدحت سرا آئے جنہوں نے نعت کو لکھا، مگر سب لکھنے والوں میں
میرا حسان اچھا ہے۔ میں لکھنے بیٹھوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، میں لکھنے بیٹھوں تو تخیل بول اٹھتا ہے، بس انہی کی نعت لکھوں یہی عنوان اچھا ہے۔ میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے، جو ان کے در کا نوکر ہے وہ ہر انسان اچھا ہے۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، رب العالمین نے ہم پر بہت بڑی انعامات کی، احسانات کی بارش فرمائی ہے، اور اتنے انعامات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ انسان اگر ان کو گننا شروع کر دے تو گن نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر موجود جتنے سمندر ہیں، ان سمندروں کے اندر جو پانی موجود ہے ان کے قطروں کا گننا ممکن ہے۔ دنیا کے اندر جو درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کا گننا ممکن ہے۔ پوری دنیا کے اندر موجود جتنی ریت ہے اس ریت کے ذرات کا گننا ممکن ہے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کو ہم اپنے احاطہ شمار میں لا سکتے ہیں، ان کو گننا ممکن ہے، لیکن خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا شروع کر دو تو تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، مگر میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اتنی نعمتیں میری تم پر، اور پھر ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، بہت بڑی نعمت۔ ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ ہمیں انسان بنایا جائے، اگر وہ ہمیں جانوروں میں پیدا کر دیتا ہم کیا کر سکتے تھے؟ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد اس سے بھی بڑی جو دولت عطا کی وہ یہ کہ اس نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، اور اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف ہمیں عطا کیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس نعمت کی ہم جتنی بھی اللہ کی اس پر شکر ادا کریں اس نعمت پر اتنا ہی کم ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت عطا کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہدایت کی قیمت لگنے کا یہ بازار نہیں ہے۔ ہدایت کی قیمت لگنے کا یہ بازار نہیں ہے، بازار اس کا وہ ہے جب وہاں پہ جائیں گے خالق کائنات کے سامنے تو وہ مالک اپنے بندے کو اس ہدایت کے بدلے میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت الاٹ کریں گے، پھر پتا چلے گا اس ہدایت کی قیمت کیا تھی۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخر میں جانے والا جو جنتی ہوگا اس سے رب العالمین فرمائیں گے کہ تم بھی جنت میں چلے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا ساری جنت تو بھر گئی لوگوں سے، سارے لوگوں نے جا کر اپنی اپنی جگہ لے لی، اب تو جنت میں کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، میں کہاں جاؤں گا؟
فرمایا اگر ہم تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے دیں تو کیا تم راضی ہو؟ وہ کہے گا مولا میں راضی ہوں، اگر آپ مجھے اتنی بڑی جنت دے دیتے ہیں تو رب العالمین اسے فرمائیں گے پھر جنت میں چلا جا۔ یہ وہ قیمت ہے جو رب کے بازار میں، آخرت کے بازار میں ہدایت کی لگنے والی ہے۔ آج تو ذرا سی بات پہ مسلمان بے ساختہ کہہ دیتا ہے کہ ہم سے تو وہ اچھے ہیں جی، ہم سے تو وہ کافر اچھے ہیں جی۔ اگر اللہ نے کل کہہ دیا کہ ہو جاؤ ان کافروں کے ساتھ، کیا بنے گا ہمارا؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا اس بات پہ کہ رب العالمین نے اگر کہہ دیا کہ ہو جاؤ انہی کے ساتھ جن کو تم اچھا کہتے تھے، اور بھائی اچھی خصلتیں انہوں نے پکڑ لی ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ترقی کے گر تھے وہ انہوں نے لے لیے۔ آج ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی مسلمان ان چیزوں کو پکڑ لے جو میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے ترقی کے راز بتائے ہیں، آج بھی ان سے آگے بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی بڑھ سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو آخرت کی قیمت میں، آخرت کے بازار میں جب اس کی قیمت لگے گی ہدایت کی تو پھر پتہ چلے گا۔ اور میں نے جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، ایئر ٹائٹ کر دی جائے گی، اور اہل جہنم اس کے اندر پک رہے ہوں گے، اس وقت قرآن اس کی عکاسی کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اس وقت تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم کبھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے، ہم کبھی دنیا میں مسلمان ہو جاتے۔ آج ہمیں بھی جہنم سے نکلنا، کیونکہ اہل جہنم تانا دیں گے مسلمانوں کو، اور تم تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں اس کے بدلے میں جنت ملنے والی ہے، کہاں ہے تمہاری جنت؟ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم بھی یہاں جل رہے ہیں، اور تم نے کلمہ پڑھا تھا، تم بھی یہاں جل رہے ہو، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ دیا تمہارے کلمہ پڑھنے نے تمہیں؟ تو پھر جنت جہنم کے اندر سے وہ مسلمان جنہوں نے زندگی میں کبھی کلمہ پڑھا ہوگا، وہ پکار کر کہیں گے یا حنان یا منان، اللہ کے 2 نام ہیں، ان کو پکاریں گے وہ، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ رب العالمین فرمائیں گے پوچھو جا کے ان سے کیا کہتے ہیں یہ؟ جب جا کر پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ مولا ہم نے جتنا دکھ تھا وہ سہ لیا، لیکن جب لوگوں نے تیرے نام کا تانا دیا وہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، تیرے نام کا تانا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، اب تو تیرے نام کے تانے ہمیں دینے شروع ہو گئے، اور لوگ کہہ رہے ہیں تمہارے کلمے نے تمہیں کیا نفع دیا؟ مولا ہم کیا کریں؟ میرے رب حکم دیں گے کہ جہنم سے تمام ان لوگوں کو نکال لیا جائے جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کو پڑھا ہو، ایک بار بھی کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، اس کو جہنم سے نکال کر ہمیشہ کی جنت کا مستحق بنا دو، اور خالدین فیہا ابدا، یاد رکھنا یہ جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو جنت سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس وقت پھر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ جب سارے دروازے بند ہوں گے، فرشتوں سے وہ پوچھیں گے یہ کیا عجیب سی ہلچل ہے، یہ سارے دروازے آج کیوں بند ہو رہے ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ آج تمام مسلمان اس جہنم سے نکل رہے ہیں، اور سارے کافر اب موجود ہیں، اب کبھی بھی تم یہاں سے نہیں نکلو گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں جلتے رہو گے۔ قرآن کہتا ہے اس وقت وہ تمنا کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت وہ کہیں گے ہائے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہو جاتے، ہمیں اللہ اسلام کی دولت دے دیتا، ہم مسلمان ہو جاتے تو آج اس ہمیشہ کی جہنم کے مستحق نہ بنتے۔ میرے بھائیوں، یہ ہدایت اتنی قیمتی دولت ہے، اتنی قیمتی نعمت ہے کہ جب اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت ادا کی جائے گی تو پھر انسان کو پتا چلے گا کہ آخرت کے بازار میں اس ہدایت کی اللہ کتنی بڑی قیمت لگا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر روانہ کیا کسی دشمن ملک کی سرکوبی کے لیے، جب وہاں گئے تو وہاں کے بادشاہ نے ایک صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب انہوں نے کہا بھائی یہ میرا معاملہ تو نہیں ہے، میں تو حضرت عمر سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر اس صحابی نے بتایا کہ حضرت وہ بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ کے امیر المومنین اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہم ہو گئے، کہنے لگے تم نے اسی وقت اس کو ہاں کیوں نہیں کر دی؟ اگر عمر کی بیٹی کی وجہ سے ایک آدمی مسلمان ہو جاتا، ہدایت والا بن جاتا، تو عمر کی بیٹی کی شان اور بڑھ جاتی، عمر کی بیٹی کی شان اور بڑھ جاتی کہ اللہ نے ایک انسان کو عمر کی بیٹی کی وجہ سے ہدایت عطا کر دی ہے، عمر یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہدایت اتنی قیمتی دولت، وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا، جن کو سید الشہداء کہا میرے آقا نے، ان کو قتل کرنے والے وحشی بن حرب جب ہدایت کے لیے آئے، ایمان لانے کے لیے آئے، میرے محبوب کی مجلس میں داخل ہوئے تو صحابہ نے تلواریں نکال لی، تلواریں نکال لی، یا رسول اللہ آپ کے چچا کا قاتل آ گیا، نہ صرف قاتل بلکہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، میرے محبوب علیہ السلام کو رنج پہنچانے والا، میرے محبوب علیہ السلام کو دکھ اور تکلیف پہنچانے والا، یا رسول اللہ وہ آ گیا آپ کے چچا کا قاتل، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے محبوب صحابہ کی طرف ایک نظر دوڑا کے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا، او میرے صحابیوں دعوہ، اسے چھوڑ دو، فَلِإِسْلَامِ رَجُلٍ وَاحِدٍ احب الی من قتل الف کافر، میرے نزدیک ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب۔ لاؤ ان دنیا کے دعوے داروں کو جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، نہیں، تلوار کے زور سے نہیں، میرے محبوب کے اور میرے محبوب کے یاروں کے اخلاق سے دین پھیلا ہے، میرے محبوب کے اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ اور جہاں تلوار کی ضرورت تھی میرے محبوب نے نکالی ہے وہاں پہ تلوار، وہاں پہ کم نہیں کی، وہاں تلوار بھی استعمال کی ہے، لیکن جہاں میرے محبوب اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو زیر کر سکتے تھے، میرے محبوب کے اخلاق نے ان لوگوں کی گردنوں کو میرے محبوب کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے محبوب نے کہا چھوڑ دو، ایک آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا زیادہ محبوب۔ وہ یہودی کا بیٹا میرے محبوب علیہ السلام کے مجلس میں آتا جاتا تھا، کبھی کبھی میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا وہ بیمار ہے، میرے محبوب اس کی تیمارداری کے لیے پہنچ گئے، جب دیکھا کہ وہ مرض الوفات میں ہے، آخری لمحات ہیں اس کے، میرے محبوب تو تڑپ رکھتے تھے نا دل میں کہ یہ ہدایت والا ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ہدایت کی شمع روشن کر دے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، میرا باپ کیا کہتا ہے۔ جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا سوال کر رہا ہے مجھ سے، اس نے کہا اطاع ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، ادھر کلمہ پڑھا اور ادھر کف سے عنصری سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمایا آج میرا ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا۔ یہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، یہ ہدایت کی دولت اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو، یا اللہ ہمیں ہدایت کی۔ بچہ اور بچی جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کو کوئی چیز پکڑا دیتے ہیں، امی یہ سنبھال لو میں آپ سے لے لوں گا۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے اللہ سے کہا کرو، یا اللہ یہ میرا ایمان آپ کے پاس امانت ہے، اس امانت کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیجئے، جب سب سے زیادہ مجھے اس امانت کی ضرورت ہو مجھے اس وقت لوٹا دیجئے۔ کب؟ کلمہ پڑھنے کی ضرورت مجھے آخری وقت میں، جب میری جان نکل رہی ہو، میری روح کف سے عنصری سے پرواز کر رہی ہو، میرے مولا میرا ایمان اس وقت مجھے واپس کر دینا۔ جس طرح انسان اپنے اللہ کے سامنے یہ التجا کرے کہ مولا میرا یہ ایمان آپ کے پاس امانت ہے، اپنے اللہ کے پاس اپنے ایمان کو امانت کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب آخری وقت آیا، سکرات کی حالت ہے، اس سکرات کی حالت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی حالت یہ ہے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی حالت یہ ہے کہ شاگرد پاس بیٹھے ہوئے اور کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں لا لا لا۔ اب یہ شاگردوں نے جب تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو تھوڑی سی ہوش آئی، تو آپ نے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہم تو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، ہم تو آپ کے پاس بیٹھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، مگر آپ پورا کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا لا اپنی زبان سے کہہ رہے تھے، تو آپ اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت نے اسی وقت ارشاد فرمانے لگے میرے پاس شیطان آیا اور شیطان نے آ کر مجھے کہا احمد بن حنبل تم بڑے خوش قسمت ہو، مجھ سے اپنا ایمان بچا کر لے جا رہے ہو، بڑے خوش قسمت ہو، مجھ سے اپنا ایمان بچا کر لے کے جا رہے ہو۔ کیونکہ شیطان ایمان کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، یہ ڈاکہ مارنے کے لیے آتا ہے کہ انسان کو کسی، میرے محبوب نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت میں
کہ لوگ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلیں گے مسلمان ہوں گے، جب شام کو لوٹیں گے تو کفر کی حالت میں ہوں گے۔ زبان سے ایسے جملے کبھی بھی بے سوچے سمجھے اپنی زبان سے کچھ گفتگو نہ کیا، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان سے ایسی گفتگو نہ کرو کہ کہیں ہمیں اسلام سے کفر کی طرف نہ دھکیل دے۔ یہ بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ من سمت نجا، میرے محبوب فرما رہے جو چپ رہا اس نے نجات پالی، جو چپ رہا اس نے نجات پالی۔ زیادہ بولنے والا انسان خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے، گھاٹے میں رہتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں وہ شیطان مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو مجھ سے اپنا ایمان بچا کے لے جا رہا ہے، کہتے میں اسے کہہ رہا تھا لا میں نے ابھی تجھ سے اپنا ایمان نہیں بچایا، جب تک یہ میری روح نکل نہیں جاتی، کلمے پر میرا خاتمہ نہیں ہو جاتا، میں اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا میں تیرے وار سے بچ گیا ہوں، میں اس وقت تک یہ نہیں کہہ سکتا میں تیرے وار سے بچ گیا ہوں۔ تو آخری سانس تک انسان کے اوپر کاری ضرب لگاتا ہے، تو ہر سانس پہ انسان کو رنج پہنچانے کی اور اس کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اسلام چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے کہا یہ انسان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، بچ کے رہو اس سے، اور یہ ایمان کا ڈاکو ہے، اس ڈاکو سے بچ کے رہو، اپنا ایمان بچاؤ، ہدایت بچاؤ جو اللہ نے تمہیں ہدایت کی دولت دی ہے، اس ہدایت کی دولت کو آپ اپنے پاس محفوظ کر کے اگر رب العالمین کی بارگاہ میں لے گئے تو اللہ رب العزت آپ کو اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت عطا کرنے والے ہیں، اتنا بڑا سرمایہ دینے والے ہیں کہ آپ اس کو اپنے احاطہ تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اور اس کے سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتنا نواز ہے۔ اصحاب کہف کس چیز کے طالب تھے؟ ہدایت کے ہی طالب تھے، اور ہدایت کی طلب میں وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، اور 309 سال تک اللہ رب العزت نے ان کو اس غار میں سلا دیا، 309 سال تک اس کو غار میں سلا دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، دوبارہ ان کو نیند سے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو دکھایا کہ جو لوگ ہدایت کے طالب ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اللہ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، بلکہ ان کو اپنے قرآن کا ہمیشہ کی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نشان بنا دیتے ہیں، اور قیامت تک آنے والی دنیا ان کا تذکرہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بلکہ ان کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے جو رحمتوں کے فیصلے اترتے رہے، پورا قرآن اللہ رب العزت نے یہ اصحاب کہف کی سورۃ الکہف کے اندر پوری وضاحت ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے گرفتار کروا لیا، اور گرفتار کروا کے اس نے کہا لے کے آؤ ان کو میرے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک روانہ کیا تھا لشکر کے ساتھ، جب اس نے گرفتار کیا تو گرفتار کر کے کہنے لگا دیکھو تم عیسائی ہو جاؤ، میں تمہیں رہا کر دوں گا۔ فرمایا سوچنا بھی مت، میں ایسا کر لوں گا۔ پھر اس نے کہا اچھا تم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اچھا ایسا کرو کہ میں تمہیں اپنی حکومت میں حصے دار بنا لیتا ہوں۔ قیصر روم کہہ رہی ہے، روم کا بادشاہ، میں تمہیں اپنی حکومت میں حصے دار بنا لیتا ہوں، اسلام چھوڑ دو، عیسائیت پہ آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پکڑ لو ان کو وہاں کھڑا کرو، تیروں کی بارش کرو ان پہ، لیکن ان کے جسم کے ساتھ تیر لگنا نہیں چاہیے، قریب سے گزر کے جائیں، قریب سے تیر گزر کر چلے جائیں۔ انہوں نے کھڑا کیا، لوگوں نے تیر مارے، لگا کوئی نہیں، پاس سے گزر رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ایک بڑی دیگ منگواؤ، اس کے اندر تیل ڈالو، اس کو گرم کر کے پکاؤ، اور پھر اس کے اندر ان کو ڈال دو۔ تیل منگوایا گیا، بڑی دیگ، اور اس کے اندر پکانا شروع کیا۔ تو انہوں نے ایک وہاں پہ جو ان کے ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی کو اٹھایا اور اس کے اندر ڈال دی، پک کر ہڈیاں الگ ہو گئیں، جسم جل گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے قریب لے جایا گیا کہ اب آپ کی باری، تو آپ رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے کہا لگتا دل نرم ہو گیا۔ اس نے کہا بلاؤ ان کو۔ جب بلایا گیا تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا فیصلہ ہے اب؟ کہا وہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ کہا رو کیوں رہے تھے؟ کہا میں رو اس لیے رہا تھا کہ ابھی میری ایک جان ہے، آپ اس میں ڈالیں گے ختم ہو جائے گی۔ میں تو یہ چاہتا تھا جتنے میرے بدن پر بال ہیں
हर बाल के बदले में अल्लाह मुझे जिंदगी अता करता, मैं उस मालिक के नाम पे अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देता। मैं इसको अपनी जिंदगी की मेराज समझता हूं, मैं इसको कामयाबी समझता हूं। मैं तो इतनी जानें लुटा कर भी अपने रब की बारगाह में सुरखरू होना चाहता हूं। ये तो एक नन्ही सी जान है, अभी चली जाएगी और उसके बाद मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं अपने रब के नाम पे कुछ और लुटाने के लिए बाकी मेरे पास नहीं रहेगा। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु का ये जज्बा ईमानी देखकर उसने कहा, अच्छा ऐसा करो, इधर आओ, अगर तुम मेरे माथे पे बोसा ले लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर तुम मेरे माथे पे बोसा ले लो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फरमाया मुझे अकेले को नहीं, अगर मेरे साथियों को भी छोड़ो तो फिर। उन्होंने कहा तुम्हारे साथियों को भी छोड़ देंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आगे बढ़कर उसके माथे से बोसा लिया और बोसा लेने के बाद उसने इन सब को रिहा कर दिया। हजरत उमर के पास आए और आकर बताया कि हमने इस तरह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर आजमाइश डाली, इम्तिहान डाला और बादशाह ने फिर ये सलूक किया और उसने फिर ये कहा कि अगर माथे का बोसा लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत उमर ने कहा तुमने बड़े नफे का सौदा किया, बड़े नफे का सौदा किया। अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद खड़े हुए और खुद खड़े होकर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा के माथे से बोसा लिया और सारे सहाबा से कहा, तमाम सहाबा इनके माथे का बोसा ले। ये वो बंदा है जिसने अपनी हिदायत को, अपने ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में बचा के रख लिया और उस बादशाह के धोखे में आने से अल्लाह ने इनको महफूज फरमा दिया। तो मेरे भाइयों, जब हिदायत इंसान के पास होती है तो ये बहुत बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है कि इस हिदायत के पास होने से इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो इंसान उमर फारूक बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो उस्मान गनी बन जाता है। ये हिदायत पास हो तो इंसान उस्मान गनी और अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु बन जाता है। यह हिदायत पास हो तो इंसान अबू हुरैरा बन जाता है। यह हिदायत पास हो तो इंसान अबू हंजला बन जाता है। यह हिदायत पास ना हो तो इंसान फिरौन बन जाता है। यह हिदायत अगर पास ना हो इंसान शद्दाद बन जाता है। यह हिदायत पास ना हो इंसान हामान बन जाता है। यह हिदायत इंसान के पास ना हो तो इंसान वहशी और दरिंदा तो बन जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हिदायत का मुस्तहिक होने वाला इंसान ही अल्लाह के यहाँ सुरखरू होता है। उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नवाजा जाता है। उसी पे अल्लाह की मदद के फैसले उतरते हैं, उसी पे अल्लाह की रहमतों के फैसले उतरते हैं, उसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ कबूलियत मिलती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को कबूल फरमा लेता है। तो अल्लाह से अपने यहाँ दुआ करनी चाहिए कि मौला हमें हिदायत की दौलत अता फरमा और हमें हिदायत पर रखना। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ये दुआ करने की हमें तलकीन की गई कि अल्लाह ईमान को हमारे लिए महबूब चीज बना दे। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान वज़य्यिनहु फी कुलूबिना, और इसको हमारे दिलों के अंदर मुज़य्यन फरमा दे कि हमारे दिलों के अंदर ईमान को, हिदायत को हमें रोशन फरमा दे हमारे दिलों को। जब इंसान अपने अल्लाह से दुआ करता है अल्लाह इसको हमेशा हिदायत पर भी रखते हैं और हिदायत वाली जिंदगी भी अता फरमाते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी इन बातों को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1 मिनट के लिए जरा आप तशरीफ रखें। हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ तरतीब बनाई है कि इन गलियों को गेट लगा लिए जाए। तो जो हमारे करीब के अहबाब हैं, ये जुमे की नमाज के बाद ये हमारे भाई हिशाम साहब बैठे हुए हैं, इनसे और भाई जाहिद साहब बैठे होंगे इधर, उनसे मुलाकात करके तो आप इसकी तरतीब बना लें, क्योंकि मेरे साथ भी गुज़श्ता दिनों वारदात हो गई थी। ये घर के सामने मुझे लूट लिया उन्होंने, और भी बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे हुआ है। अभी चंद दिन पहले भी मेरे साथ वारदात होने लगी थी, अल्लाह पाक ने मुझे महफूज फरमा लिया। तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, ये हमारे लिए बेहतर है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो अहबाब जो हैं जुमे के बाद थोड़ी देर के लिए कि भाई हिशाम साहब और भाई जाहिद साहब के साथ बैठकर कोई इसकी तरतीब बना लें और मिलजुल के इसको जो है वो अपने बाय तकमील तक पहुँचाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठ जाओ, दादा बोल पास।